اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون ہیں اور وہ میرا خیال ہے سیکولر ہیں، ایتھیسٹ نہیں معلوم ہوتی یا زیادہ ایگنوسٹک ہوں گی۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ خدا نے دنیا کیوں بنائی، اور پھر ایک گانا بھی گایا کہ اے دنیا بنانے والے تو نے دنیا کیوں بنائی وغیرہ وغیرہ۔ اور ندیم الواجدی صاحب محترم سے کسی نے سوال بھی یہ کیا کہ بھائی خدا نے یہ عالم کیوں بنایا یا کوئی انسان کو کیوں پیدا کیا، ایک لمبی بحث ہے۔ میں اصول پر بات کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات سنیں وہ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیے، خدا کے وجود پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ ایک معلول ہے، اس کی ایک علت ہوگی، وہ علت بھی ایک معلول ہی ہوگا اور اس کی پھر علت ہوگی، سلسلہ غیر متناہی تک نہیں جا سکتا، لہذا ایک متناہی سلسلے پہ جا کر رک جائے گا، اور وہاں پر جو اس کی علت ہوگی وہ لا الہ لہو بھی ہوگی، یعنی اس کی کوئی علت بھی نہیں ہوگی، اور وہ علت العلل بھی ہوگی، یعنی کاز آف کازز بھی ہوگی، یعنی وداؤٹ اینی کاز بھی ہوگی اور کاز آف آل کازز بھی ہوگی، تو یہ یا کاز آف کازز بھی ہوگی، تو وہ انہوں نے اس کا یہ ایک بات کہی تھی۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو اگر ہم مان لیتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افعال کی وجہ کیا ہے۔ چاہتا تو وہ دنیا نہ بناتا اور چاہتا تو وہ دنیا بنا دیتا، تو اس کا تو تمام ابراہیمی مذاہب یا ابراہیمک ریلیجنس یہی جواب دیتے ہیں کہ گاڈ از فریسٹ آف آل ایجنٹس۔ تو اس کا ارادہ جو ہے وہ کسی فعل کو اگر چوز کرتا ہے یا نہ چوز کرتا یا چوز نہیں کرتا، یا گاڈ چوزز ٹو ڈو اے تھنگ اور گاڈ چوزز ناٹ ٹو ڈو اے تھنگ، تو یہ دونوں جو ہے نا ارادے کی صفت ہے، وہ اس پہ کوئی اور اس کا مرجع نہیں ہوتا، اس کا کوئی پریفرر نہیں ہوتا کہ ارادے کو انکلائن کرے اس طرف یا ارادے کو باری تعالیٰ کے انکلائن کرے اس طرف، وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی سیلف صفت ہے، اس کی ارادے کا خاصہ ہے، کریکٹرسٹک ہے، تو وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ کریکٹرسٹک نہ ہوتی نا، پھر یہ اعتراض ہوتا، یہ سوال ہوتا، لیکن باری تعالیٰ کے افعال کے بارے میں تو سوال نہیں ہو سکتا، اس کی ذات و صفات کے بارے میں تو بدرجہ اولا سوال و جواب نہیں ہو سکتا کہ بھئی باری تعالیٰ علم سے کیوں متصف ہے، واجب الوجود کیوں ہے، یہ سوالات باری تعالیٰ پہ لازم نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ کیوں کا جو لفظ ہے نا، یا وائی کا جو لفظ ہے، فار واٹ ریزن کا جو لفظ الفاظ ہیں، یہ کیا ہے، یہ وجہ تلاش کرتے ہیں، ریزن تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیے، لا آف تھاٹس میں جو منطق میں ہوتا ہے، اس میں لا آف سفیشینٹ ریزن بھی ہے ایک، ٹھیک ہے۔ تو باری تعالیٰ کی جو ارادہ ہے وہ سفیشینٹ ریزن ہے، اس کو مزید کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ خدا سے سوال نہیں کر سکتے اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، ادروائز آپ کو ماننا پڑے گا کہ انفینٹ وجوہات اور ریزنس ہے، یعنی باری تعالیٰ نے ایک فعل کیا، وہ جو تھا اس کی ایک ریزن تھی، اب وہ ریزن بھی تو کانٹیجنٹ ہوگا نا، ممکن ہوگا، عدم ہو، وہ بھی مخلوق ہوگا، اس کو باری تعالیٰ کریٹ کرے گا، تو اس کے کریٹ کرنے کی کیا ریزن تھی، پھر اس کے کریٹ کرنے کی، یہ تو سلسلہ غیر متناہی چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کا انکار کر دیں، ڈینائی دیٹ دیر از اینی گاڈ، اف سم ون ڈینائز، تو اب کیا ہوگا میں یہ بتا دیتا ہوں۔ اف سم ون ڈینائز دیٹ دیر از اینی گاڈ، تو اب فار دا سیک آف این آرگومنٹ تو پھر یہ ہوگا کہ تب بھی وجوہات اور ریزنس غیر متناہی نہیں جائیں گے، تو خدا ہو یا نہ ہو وجوہات غیر متناہی نہیں جاتے۔ تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، تو اول تو باری تعالیٰ کے فعل کا ریزن جو ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل ریزن ہے، بلکہ وہ ایک سبسیڈری سا ریزن ہے یا انٹرمیڈیٹ ریزن ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ریزن ہے، حالانکہ باری تعالیٰ کے جو ایکٹس ہیں وہ اگر ریزن ہو جائیں تو پھر وہ ریزن نہ ہو تو ایکٹ بھی نہ ہو، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک غزل یا نظم جیسی چیز سناتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے شاعر، خدا کے کسی کام کی کوئی وجہ نہیں کہ ہر وجہ کی وجہ وہ اس کی وجہ نہیں، یعنی کہ جو فعل ہے باری تعالیٰ کا یہی تو دیگر وجوہات کی وجہ ہے، تو فعل کی وجہ نہیں ہوگی یہ۔ اور گر کہتے ہو ہر کام اس کا ہے با وجہ، یعنی آپ اگر کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر فعل، ہر ایکٹ، ہر کام، ہر ورک جو ہے، ہر ڈوئنگ جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے ہے، گر کہتے ہو اس کا ہر فعل ہے با وجہ، پھر وجہ کی ہوگی وجہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک فعل ہے اس کی ایک وجہ ہے تو اس کی وجہ نہیں ہوگی، ورنہ پھر تسلسل غیر متناہی یا انفینٹ سیریز بیکورڈ شروع ہو جائے گی۔ تو قبل کی جانب جو سیریز جاتی ہے غیر متناہی وہ محال عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مان لو کہ ہر فعل اپنی وجہ ہے، آپ کسی کام کی مزید پھر ہوتی وجہ نہیں،
یعنی کہ ہر فعل جو ہے باری تعالیٰ کا وہ اپنا خود وجہ ہے، اس کی مزید کوئی وجہ نہیں ہے، اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ادر انٹرپریٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ باری تعالیٰ کے افعال کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور کیا کہتے ہیں باری تعالیٰ کے افعال کو باوجہ قرار دینا، باری تعالیٰ کے افعال کو کے ارادے اور اختیار کو محدود کرنا ہے۔ کیونکہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا بھائی باری تعالیٰ نے یہ کام بلا وجہ نہیں کیا، کسی وجہ سے کیا، تو باری تعالیٰ کوئی کام بلا وجہ بھی کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کا ایک اور شعر ہے جسے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ بھی انشاءاللہ اگر ہوا تو بتا دیں گے۔ کیا کہتے ہیں، کسی کام کی مزید پھر ہوتی وجہ نہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے اگلے کا کوئی شعر ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو بہرحال اتنے سے بھی آپ کو ثابت ہو گیا کہ باری تعالیٰ کے افعال کی وجہ تلاش کرنا باری تعالیٰ کو باری تعالیٰ کے مقام سے گھٹا دینا ہے۔ تو اگر باری تعالیٰ ہے، اگر خدا ہے، if there is a God تو پھر اس کے کسی کام کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وجہ جو ہوگی وہ بھی حادث ہوگی، مخلوق ہوگی، اس کو بھی بنانا ہوگا، اور اس کو بنانے کی کیا وجہ ہے، پھر اس کے بنانے کی کیا وجہ ہے، انفینٹ وجوہات جائیں گی۔ پھر یہ مان لینا چاہیے کہ باری تعالیٰ کا ارادہ ہی وہ فعل نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے باری تعالیٰ کا ارادہ ہی اصل وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ ارادے کو وجہ نہیں مانتے، ہر فعل باری کو وجہ ہے ارادہ باری مانتے ہیں، تو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، کم سے کم جواب تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ مگر یہ جو ایک صاحب ہے انہوں نے کہا بھائی اتنے چھوٹا سا جواب نہیں چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ جب کیوں کا لفظ، ہاں کیوں کا لفظ کا پھر ہے وجود کیوں، یہ سوال، کیوں کے لفظ کا پھر ہے وجود کیوں، یہ بھی بے وجہ ہے، اس کی بھی وجہ نہیں۔ تو اب آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ باری تعالیٰ کی نسبت سے وجوہات نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ضد کرتا ہے کہ ہوں گی تو پھر وہ اس کا مطلب ہے باری تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دے رہا، تو پھر تو ایک طرح کا انکار کر رہا ہے نا باری تعالیٰ کا، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے، مخصوص صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے کسی فعل کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب یہ انسان کے فعل کی وجہ نہ ہونا اور باری تعالیٰ کے فعل کی وجہ نہ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا فعل کی وجہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جو بھی وجہ ہوگی وہ حادث ہوگی، اور قدیم کی وجہ حادث اگر مان لی جائے نا تو یہ بڑا اشکالات پیدا کرتی ہے۔ حادث کی وجہ حادث اگر مان لی جائے تو اتنے اشکالات نہیں پیدا ہوتے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ ایسے ہم ایک اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک علامہ علاء الدین طوسی ہیں، غالباً نصیر الدین طوسی کی بات نہیں کر رہا، محقق علاء الدین طوسی، غالباً انہوں نے کتاب الذخیرہ لکھی ہے یا کوئی اس طرح کی کتاب لکھی ہے، تو اس میں تو یہ کہتے ہیں علم باری جو ہے نا یہ وجہ۔ اب آپ کو یہ میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے باری تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہے نا کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اومنیشنس تو ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں اومنیشنس نہیں مانتے پھر تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر باری تعالیٰ کو مانے نہ مانے پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اگر باری تعالیٰ اومنیشنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ کو معلوم ہے وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، اور باری تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کرتا ہے، اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا باری تعالیٰ اپنے علم کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یعنی خلاف علم۔ یہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پر، اور ہم اس کا یہ دو موقف رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا اپنے علم کے خلاف کر سکتا ہے تو اگر کر گیا تو جہل ہو گیا، اور اگر علم کے خلاف نہیں کر سکتا تو پھر کیا کہتے ہیں مجبور ہو گیا۔ یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اشکال تو اس وقت بھی پیدا ہوگا جب آپ حادث وجہ ڈھونڈ لیں گے۔ یہ تو علم تو اللہ کی صفت ہے۔ بہرحال ہمارا یہ موقف ہے کہ باری تعالیٰ خلاف علم پر تو قادر ہے، لیکن خلاف علم اگر کرے گا تو جہل لازم آئے گا، اور یہی دلیل ہے کہ خدا نہیں کرتا، اور محال عقلی جو ہے نا اس کا وقوع نہیں ہو سکتا، باری تعالیٰ محال عقلی پہ قادر نہیں ہے۔ تو یہ اس پر لمبی بحث ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں خلاف علم جو ہے محال وقوعی ہے، کیونکہ ممکن عقلی سے جب محال عقلی لازم آئے تو محال وقوعی ہو جاتا ہے، اور یہ لزوم جو ہوتا ہے یہ داخلی نہیں ہوتا، خارجی ہوتا ہے، یعنی انٹرنسک نہیں ہوتا بلکہ ایکسٹرنسک ہوتا ہے۔ تو یہ لمبی بحث ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اگر کوئی آئے گا تو ہم نے رکنا نہیں ہے۔ لیکن میں پھر یہ بتا دے رہا ہوں کہ اگر خدا کو معلوم ہے کہ زید جو ہے اس نے یہ کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ نہیں، بس خدا کو معلوم ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، وہ یہ کام کرے گا، تو بس وہ کرے گا، اپنے علم کے خلاف تو نہیں جائے گا نا۔ اور اگر آپ کہیے کہ اچھا وہ کیا اپنے علم کے خلاف بھی قادر ہے، ہم کہیں گے کہ یہ خلاف علم پر قدرت کی بحث ہے، اور اس پہ بڑی لمبی بحث ہے، ہم بحث کریں گے اگر آپ کو چاہیں گے، لیکن ہم کہیں گے ہمارا موقف ہے کہ ہاں وہ خلاف علم پر قادر ہے، مگر وقوع نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اگر وقوع ہو جائے تو محال عقلی کا وقوع ہو جائے گا، اور محال عقلی
کا وقوع محال عقلی ہی ہوتا ہے. تو جس ممکن عقلی سے محال عقلی لازم آئے تو وہ محال وقوعی ہو جاتا ہے. یہ لمبی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر آئیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی باری تعالیٰ کیونکہ قادر ہے خلاف علم پر، لہٰذا وہ خلاف علم کر گیا تو یہ محال عقلی ہو جائے گا، کیونکہ محال وقوعی کا محال عقلی میں منقلب ہو جانا، چینج ہو جانا، میوٹیٹ کر جانا، یہ محال عقلی ہے. تو اس پر ہم مزید بحث کریں گے. اور یہاں تک ہمارا جواب ہو گیا ہے کہ باری تعالیٰ کا کوئی فعل جو ہے اس کی کوئی وجہ ان معنی میں نہیں ہوتی جن معنی میں آپ چاہ رہے ہیں. یعنی یہ کام کیوں کیا، ورنہ پھر آپ کہیں گے اچھا بھائی باری تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا تو اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ وجہ حادث ہوگی، مخلوق ہوگی، تو اس کی تخلیق بھی ہوگی، تو تخلیق کی کیا وجہ ہے، پھر اس وجہ کی وجہ کیا ہے، یہ سلسلہ غیر متناہی جائے گا اور یہ جا نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا ارادہ فریسٹ آف آل ایجنٹ ہے، اور ارادے کا فری ہونا جہل کو مستلزم نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ ہم آئیں گے اگر لوگوں نے سوال کیا. فی الحال ذرا یہ آپ سندھی کے کچھ وہ دیکھیے کہ سندھی کی رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے، یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے. والسلام تمت.